مذہب، ثقافت اور لبرلزم۔ کچھ عرصے قبل کی بات ہے، مجھے بھارت میں اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک دوست نے تصویر لی تو میں نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اس پر عام دوستوں کی رائے تو ظاہر ہے محبت آمیز تھی، مگر دو طبقات کی رائے دلچسپ تھی۔ ایک تو خصوصی نظریے کے حامل لوگ تھے جنہیں پچھلی 3-4 دہائیوں میں مزار کو شرک سے جوڑ کر سکھایا گیا ہے، اور دوسری جانب ہمارے دیسی لبرل دوست تھے جن کے نزدیک مزار پر جانا مزار پرستی ہے اور روشن خیالی کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ بعض لبرل دوستوں نے تو میرے بارے میں باقاعدہ ایک مہم تک چلائی رکھی جس میں مجھے طرح طرح کے القابات سے نوازا گیا۔ اچھا، یہاں سب سے پہلے تو یہ بات بڑی واضح انداز سے سمجھ لیجئے کہ یہاں بیان کردہ بات، بلکہ یہاں کیا کسی بھی جگہ پر میری کوئی بھی کہی ہوئی بات فقط میری رائے اور نقطہ نظر ہے، جو نہ صرف صریحاً غلط ہو سکتا ہے بلکہ اسے سرے سے رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی الہامی بات نہیں کہی جا رہی ہے، نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے۔ ابھی ایام عاشور میں ہمارے ہاں پھر یہی دو طبقات نہایت متحرک اور سرگرم دکھائی دیے۔ ان میں ایک یزید کو رضی اللہ لکھتا رہا اور دوسری جانب لبرل دوست یزید کی عظمت کے قصیدے پڑھتے دکھائی دیے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یہ دو طبقات جو عمومی حالات میں ایک دوسرے کا نام لینا بھی شاید پسند نہ کریں، مقاصد کے اعتبار سے بہت قریب قریب دکھائی دیے۔ اس لیے سوچا کہ اس پورے معاملے پر نہایت تفصیل سے بات کی جائے۔ ہمارے لبرل دوستوں اور شرک کے نعرے لگانے والے حضرات کا پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ ان دونوں ہی طبقات کو مذہب اور ثقافت کے درمیان فرق دکھائی نہیں دیتا۔ شرک کا نعرہ لگانے والے دوستوں کے لیے فقط ایک سوال چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ شرک اگر خدا کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شریک جاننا ہے تو اس کا فیصلہ کسی بھی عمل کرنے والے پر چھوڑ دیجئے۔ میں کسی مزار پر کھڑا ملوں اور نہایت محبت اور عقیدت سے سر جھکائے نظر آؤں تو یہ صرف مجھے معلوم ہوگا کہ میں خدا کی ذات میں کسی کو شریک کر رہا ہوں یا نہیں۔ مجھے دیکھ کر اندازہ لگانے کی بجائے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ میں آپ کو بڑی آسانی سے بتا دوں گا کہ میں مزار یا قبر کو کسی بھی معاملے میں خدا کی ذات یا صفت میں شریک نہیں کر رہا، اور جو ہی یہ بات کروں اسے تسلیم کیجیے اور آگے بڑھ جائیے، کیونکہ یہاں آپ کی حد ختم ہو جائے گی۔ خیر، یہ تو فقط ریاستی بیانیے کے تحت ایک منظم انداز سے پیدا کردہ مذہبی طبقہ ہے، تاہم زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ وہ دوست جو خود کو روشن خیال قرار دیتے ہیں یا لبرل طبقہ، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں مذہب روایت میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں علم غائب ہوگا وہاں روایات مذہب بنتی چلی جائیں گی۔ یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہاں علم موجود ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ پورے بر اعظم کی واضح اکثریت کے مسیحی ہونے کے باوجود یہاں مسیحیت چند ثقافتی طرز کی تقریبات سے زیادہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے معدوم ہے۔ دوسرا معاملہ جو مجھے اپنے ہاں دکھائی دیتا ہے وہ مضامین کی قلت ہے۔ جہاں علم ہو وہاں متنوع مضامین پر بحث ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں لبرل دوستوں کی ایک اکثریت کا واحد موضوع مذہبی دکھائی دیتا ہے۔ مذہب پر جملے بازی کرنا اور مذہبی ہستیوں کا مذاق اڑانا۔ آپ کم کم ہی دیکھیں گے کہ نفسیات، فلکیات، کوانٹم مکینکس، طب، صحت، تحقیق، نیورولوجی یا فلسفے اور دیگر شعبہ ہے علم سے جڑی تحریریں ان کے عامل ہیں۔ مذہبی دوست صبح اٹھ کر ایک نیلی پیلی مذہبی پوسٹ لگا دیتے ہیں، لبرل دوست اٹھتے ہی وہ بھی نیلی پیلی مذہبی پوسٹ لگا دیتے ہیں گالی دیتے ہوئے۔ نظریات اور خیالات یعنی آئیڈیاز اینڈ آئیڈیالوجیز میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نظریات طے شدہ ڈھانچے ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جبکہ خیالات مبہم سانچے ہوتے ہیں جن کا مقصد گفتگو اور بحث کو رواج دینا ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ خیالات اور تصورات کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ نظریات کا معاشرہ ہے، چاہے وہ مذہبی نظریات ہوں یا مذہب دشمنی کے نظریات۔ نظریہ کوئی بھی ہو اس کی تبلیغ ہوتی ہے، جبکہ تصور اور خیالیوں سے بحث، مکالمت اور گفتگو کی راہیں نکلتی ہیں۔ ہمارے ہاں تاہم گفتگو اور مکالمت کی بجائے تبلیغ اور وعظ ہی معتبر کہلاتے ہیں، جہاں بولنے والا یہ بھی طے کیے ہوتا ہے کہ اس کا کہا حتمی درست ہے، اور سوال کرنے والا یا اس سے اختلاف کرنے والا یقیناً دشمنوں کا ایجنٹ یا اعلی کار ہے۔ دوسرا معاملہ تاریخ اور روایات کو بنیاد بنا کر مذہبی شخصیات کو برا بھلا قرار دینے کا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ارسطو ہو یا سقراط، مارکس ہو، کنفیوشس ہو، آئنسٹائن ہو، اسٹیفن ہاکنگ ہو، اسی طرح پیغمبر ہوں یا ہندوؤں کے بھگوان ہوں یا یونانی دیو مالائی داستانیں ہوں یا مصری کہانیاں ہوں، تاریخ کا ہر کردار اور ہر واقعہ انسانی سوالات سے کچھ بھی ماورا نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔
مگر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے آئینے میں آپ کسی بھی شخصیت سے متعلق حتمی رائے اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ تاریخ خود لاکھوں سوالات کی زد میں ہے، خود نہایت ناقابل اعتبار ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ان غیر معمولی کرداروں پر سوالات کے باوجود اور بعض صورتوں میں ان کے نظریات کے مکمل رد کر دیے جانے کے باوجود ان کی تکریم کا عنصر قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ارسطو کے زیادہ تر نظریات ردی کی ٹکڑی میں پھینکے جا چکے ہیں، مگر دنیا کا کوئی صاحب فراست ارسطو کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتا۔ آئنسٹائن کے کئی خیالات صریحاً غلط ثابت ہو چکے ہیں، مگر آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ سائنسی حلقوں میں آئنسٹائن کو کسی جینیس سے کم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی شخصیت پر بات نہیں کر رہے ہوتے یا شخصیت پر بات نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہمارا مطمع نظر ان عظیم دماغوں کا کردار ہوتا ہے، بلکہ تحقیق میں صرف ان افراد کے خیالات، نظریات اور تصورات پر بات موقوف رکھی جاتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ نظریات کسی نہ کسی حد تک خالص حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں، تاہم ان تمام شخصیات کی زندگی اور کردار پر بات کرنے کے لیے ہمیں پھر ناقابل اعتبار تاریخ کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ خود اسلام کے آغاز، یعنی آغاز پر پیغمبر اسلام کی زندگی اور ہمارے درمیان صدیوں کی گرد حائل ہے۔ موجود تاریخ پیغمبر کی رحلت کے 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ ان سے وابستہ احادیث جمع کرتے ہوئے تب کے محدثین نے اس وقت دستیاب نہایت سائنسی طریقہ کار اختیار کیا، تاہم یہ احتمال ہمیشہ موجود رہے گا کہ کہیں کوئی سقم رہ سکتا ہے، خصوصاً پیغمبر یا صحابہ کی زندگی سے متعلق کسی بھی حتمی رائے سے قبل دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ کس بنیاد پر کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ اہم ہوگا کہ نظریات پر بات ہو، ان پر سوالات ہوں اور مذہبی شخصیات کی تضحیک یا توہین مطمع نظر نہ ہو۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ استدلال رہا ہے کہ قرآن واحد مکمل محفوظ کتاب ہے، اور خود ایک ممکنہ احتمال کی بنا پر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے متصادم دکھائی دے تو اسے یکسر رد کر دیا جائے۔ یہ بہت سے محدثین یہ واضح انداز سے کہتے رہے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام نے کوئی خلاف قرآن کام کیا ہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ روایات ضعیف ہو سکتی ہیں اور غلطی کا احتمال موجود ہے۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ ان سے پیغام کیا مل سکتا ہے، اور آیا اس پیغام پر یا انڈیجنس وزڈم سے آپ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ مطلب آپ کا موضوع گفتگو کو پیغام تک رکھنا یا اس پیغام کو اسکروٹنائز کرنا ہے، یا یہ زیادہ موضوع ہے۔ اسی طرح تاریخ کے دیگر واقعات بھی اسی طرح سے دیکھے جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر سقراط کو زہر پلائے جانے کا واقعہ، یہ واقعہ کس صورتحال میں پیش آیا، کیوں پیش آیا، اصل معاملہ تھا کیا، ہم کبھی 100% یقین سے کچھ نہیں کہہ پائیں گے، تاہم اس واقعے سے ایک پیغام واضح ہے اور وہ پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ وہ پیغام اہم ہے اور گفتگو اس پیغام پر ہونا چاہیے، اور وہی گفتگو کارآمد بھی ہوگی۔ سقراط کی ذات پر گفتگو میری رائے میں زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ اہم یہ ہے کہ وہ زہر کا پیالہ پینے سے ہمیں کیا تلقین ملی ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح کربلا کا واقعہ، پہلی بار اس واقعے کو کوئی 100 سال بعد لکھا گیا، اس لیے ہم کسی صورت 100% تیقن سے یہ بات نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا، کیوں آیا، کیسے ہوا اور اصل میں صورتحال کیا تھی۔ تو ہم اس واقعے میں جو پیغام اخذ ہوا وہ کم و بیش واضح ہے اور وہ کارآمد بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے۔ تاہم اگر اس پیغام سے زیادہ آپ کو یزید اور امام حسین کی زندگی پر گفتگو کرنا ہے تو اس معاملے میں آپ حتمی رائے بھی دینا چاہتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو تاریخ کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ کی رائے اس صورت میں حتمی کیسے ہوگی جبکہ آپ کی رائے قائم ہی ایک غیر حتمی تاریخ پر ہے۔ میری رائے یقیناً غلط ہو سکتی ہے، مگر رائے یہی ہے کہ مکالمت کے راستے کھولیں اور گفتگو کے ذریعے معاشرے کے مختلف ٹکڑوں کے درمیان پل بنائیں۔ نظریات کا معاشرہ بننے کی بجائے خیالات اور تصورات کا معاشرہ بنے، تاکہ معاشرے کا متنوع رخ بھی برقرار رہے اور معاشرہ علمی اور فکری طور پر